کہ آپ کا مکان جل گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرا مکان نہیں جلا۔ نظریں کہہ رہی ہیں کہ مکان جل گیا، ایک صاحب آئے، دو صاحب آئے، تیسری خبر آئی کہ مکان جل گیا، اور کیا کہہ رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جلا۔ نظریں کہہ رہی ہیں مکان جل گیا، اور یہ خبر کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں میرا مکان نہیں جلا۔ چوتھے صاحب نے آ کر کہا آپ کے شعلے تو بہت بلند ہوئے اور آگ تو بہت پھیلی، مگر آپ کے مکان تک پہنچنے تک وہ آگ بجھ گئی۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میرا مکان نہیں جلا؟ صحابی نے کہا تمہاری نظریں کہہ رہی تھی کہ مکان جل گیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بتلا رہی تھی کہ مکان نہیں جلا، اور مجھے تو یقین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر۔ حضور نے مجھے دعا سکھلائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پوری دعا کہ جو اس دعا کو صبح پڑھے گا شام تک ساری دنیا کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو اس دعا کو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں۔ ساری نظریں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے تھے جب یقین خبروں پر ہوگا صحابہ کی طرح تو دنیا میں دکھائی دینے والی نظروں سے میرے دوست و بزرگوں نقصان نہیں۔ اس لیے دوست و بزرگوں اس کام سے مقصود اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوست و بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت اللہ والا عمل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا حق اور کسی انسان کا مرتبہ اور کسی انسان کا مقام اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت ایک دعوت تھی، نبی بدلے، شریعتیں بھی بدلی، کتابیں بھی بدلی، صحائف بھی بدلے، مگر ہر نبی کی دعوت اور ہر نبی کی سوغات ایک تھی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی، بالکل عفیف پاک دامن ہونے کے باوجود جیل خانے میں گئے، مگر جیل میں جانے کے بعد بھی مایوسی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے مایوس نہ ہونا، ورنہ شیطان مایوسی کے راستے سے محروم کرے۔ جیل میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیل کے قیدیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جیل کی دعوت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے جیل کے ساتھیوں، میرے جیل کے دوستوں، ذرا اتنا تو بتاؤ، اتنے سارے معبودان باطلہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بہتر ہے یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا، کوئی تن کا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پانی کی بوند اوپر سے نیچے نہیں گر سکتی، کوئی پتا گر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان کا ان میں کمال پیدا ہو اور ساری انسانیت کی ایمان میں کمال پیدا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محنت کا ذمہ دار اللہ نے ہمیں عالمی اعتبار سے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی زبان سے اعلان کرایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کافۃ للناس آپ کے بارے میں فرمایا، سارا عالم، ساری انسانیت آپ کی محنت کی میدان۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں سارے عالم کا ذمہ دار بنایا۔ جہاں نبی کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، وہی میرے دوست بزرگوں امت کے بارے میں فرمایا امۃ اخرجت للناس۔ نبی سارے عالم کے لیے، یہ نبی کی امت ہے، یہ سارے عالم کے لیے نکالی گئی۔ اس لیے دوست بزرگوں، اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا، تو دوستو بزرگوں یہ ہمارا نقصان نہیں بلکہ سارے عالم کا اور ساری انسانیت کا نقصان ہے۔
جیسے ایک ذمہ دار شخص اگر اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اگر وہ کھانا چھوڑ دے تو اس کی ذات کا اور اس کے جسم کا نقصان ہے، اگر وہ کمانا چھوڑ دے تو اس کے پورے گھر کا نقصان ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بھی، آپ کی امت میں سے ایک امتی بھی اگر عبادت چھوڑ دے تو اس کی ذات کا نقصان ہے، اگر وہ دعوت چھوڑ دے تو پوری امت کا نقصان ہے۔ دعوت کے ذریعے سے میرے دوست و بزرگوں ساری دنیا میں خیر وجود میں آئی، ہر قسم کی خیر وجود میں آئی، اور ہر قسم کا بگاڑ اور ہر قسم کا فساد اس مبارک محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسق شبابکم وترکتم جہادکم، تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں باغی ہو جائے گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم راہ خدا کی محنت کو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کے لیے بات تو بڑی عجیب تھی۔ قالوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی وقت آئے گا؟ حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت۔ کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کہ تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا بنے گا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا ہوگا جب تم برائیوں کو نیکیاں اور نیکیوں کو برائیاں سمجھنے لگو؟ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا ہوگا جب تم برائیوں کا حکم کرنے لگو گے اور نیکیوں سے روکو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب کچھ امت میں ہونے لگے گا اور جب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یحلف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں لَتَّحْيَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَسِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حِيرَانٍ، میں ایسے ایسے فتنے اور آزمائش لوگوں کی اور امت کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا، بڑے بڑے عقل مند لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اس مبارک محنت کو ہم طے کریں، اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اپنی زندگی کا کام بنا کر اس کام کو کریں گے اور موت تک کریں گے اور زندگی کی آخری سانس تک کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، حالات آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں داعی کی راستے میں، ایک تو اس کا نفس ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس سے برات ظاہر نہیں کر سکتا، نفس تو برائیوں پر ابھارنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک مہینہ ایک دن نہیں، اے اللہ ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اپنے نفس کے حوالے کر۔ شیطان رکاوٹ ڈالے گا، اسے اپنا دشمن بناؤ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ عورتیں رکاوٹ ڈالیں گی، تمہاری بیویاں، حدیث پاک میں آتا ہے تیری دین کی دشمن تیری بیوی ہے اگر تو نے اسے دیندار نہیں بنایا۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ دیندار ہوگے، دنیا دار نہیں کہا، سخت ترین عذاب میں وہ دیندار ہوگے جو تو خود دیندار تھے مگر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو دیندار نہیں، وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو کیا تم یہ سمجھتے ہیں تمہاری ذمہ داری بیوی بچوں کی، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، شادی بیاہ کرنا، کپڑے لتے کا انتظام؟ ہر ایمان والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو دیندار بنائے، اپنے گھر میں دینی ماحول زندہ کرے۔
یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، گھروں کی تعلیم کا اہتمام. حاجی معین الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھر میں دین داخل ہوگا گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور گھر سے بے دینی نکلے گی گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، جو اعمال کے ساتھ تعلیم بتلائی جا رہی ہے. قرآن مجید کا حلقہ ہو تاکہ سب کا قرآن مجید درست ہو، سب کی نمازیں درست ہو. اولادوں کی تربیت کی فکر کہ اولادیں رکاوٹ بنے گی. اس لیے فرمایا جو بچہ اس حال میں بڑا ہو کہ اس کی زبان سے نکلے پہلا لفظ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ والدین کی مغفرت کے فیصلے کرے. تو اپنے اولادوں کی تربیت، اس کے لیے مکتب کا نظام ہے. ہماری محنت کے ذریعے سے جہاں مسجدیں آباد ہو، جہاں لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، میرے دوستو بزرگوں، مکتب کا نظام قائم. ہر بستی میں، بنجر بستیوں میں 2-4 گھر بھی مسلمانوں کے ہو، وہاں مکتب کا نظام قائم. گھروں میں اپنی اولادوں کی تربیت کریں. علماء نے فرمایا باپ ہو علی جیسا، ماں ہو فاطمہ جیسی، گودوں میں حسن حسین جیسی اولادیں پرورش پائیں. ہر سال بقرعید کے عنوان پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بیان کی جاتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو والدہ کے پاس چھوڑ دیا تھا. بی بی ہاجرہ یہ تو چھوڑ کر چلے گئے تھے. میرے دوستو بزرگوں، وہ تو ماں کی تربیت کا نتیجہ اور اثر تھا کہ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے قربان ہونے کے لیے تیار. اس لیے باپ ہو ابراہیم جیسا اور ماں ہو ہاجرہ جیسی، تو گودوں میں اسماعیل جیسی اولادیں پرورش پائیں. ہم یوں ہی بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری اولادیں ہماری مستقبل ہے. کشت اول کیوں نہ معمار تک تا سریا نیروت دیوار تک. شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا مزدور عمارت بناتا ہے، پہلی اینٹ سی ٹیڑھی کر دے، سریا کی بلندی تک عمارت چلی جائے، وہ ٹیڑھا پن دور نہیں ہوتا. میرے دوستو بزرگوں، یہ بچے ہماری گودوں میں پرورش پانے والے، اگر بچے میں بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی گئی، میرے دوستو بزرگوں، بڑے ہونے کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ حال نہیں. اس لیے اپنے اولادوں کی تربیت، ورنہ یہ رکاوٹ بنے. تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے تھے کہ داعی کے راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور اگر یہ کام صحیح رخ پر کر لیا، جیسا کرنے کو کہا جا رہا ہے، جیسا بتلایا جا رہا ہے، حضرت فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اور اس کام کی برکتیں اور اس کے نتائج ہم خود دیکھیں. سب سے پہلے دعوت کی محنت کے ذریعے سے احکامات کی عظمت دلوں میں پیدا ہے. لوگوں نے کارگزاری کی بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں کہ اللہ کے راستے میں نکلے، 20 سال کی نمازوں کی قدر کی، 20 سال کی زکات کی قدر کی. معلوم تو تھا کہ نماز فرض ہے، معلوم تو تھا کہ زکات فرض ہے، لیکن احکام کی عظمت دل میں گئی، احکامات کی عظمت دل میں پیدا ہو کہ نماز جیسا فریضہ یہ کیسے چھوٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، مگر آپ نے بدوا نہیں کی. غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر جب آپ کی نماز قضا ہوئی، عصر کی نماز، آپ نے بدوا کی، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز پڑھ گئی. نہ بڑا فریضہ میں جو سلیمان علیہ السلام اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو ذبح ہی اس لیے کر دیا اور ساری نسل ختم ہی اس لیے کر دی کہ ان کی وجہ سے نماز میں داخل ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالا اور